الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، آج ہم احسان دانش کی نظم تغیر پڑھنے لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ احسان دانش 1914 میں کاندھلا ضلع مظفر نگر یو پی میں قاضی دانش علی کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کے والد قاضی دانش علی ایک بلند کردار اور درویش صفت انسان تھے۔ احسان دانش کی ابتدائی زندگی غربت میں بسر ہوئی اور وہ اوائل جوانی ہی سے روزگار کے حصول کی خاطر گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ اس غرض سے وہ لاہور میں آئے اور پھر وہیں رہائش اختیار کر لی۔ لاہور میں محنت اور مزدوری کے ساتھ ساتھ انہوں نے علمی اور ادبی محفلوں میں بھی شرکت کی اور اہل علم کی صحبت سے بھی استفادہ حاصل کیا۔ انہوں نے زندگی کے تجربات کو بڑی قادر الکلامی سے نظم، غزل اور نثر کے روپ میں پیش کیا۔ احسان دانش ایک پرگو شاعر ہیں اور ان کی شاعری میں مناظر فطرت، دلکش تراکیب، زندگی کے تجربات اور معاشرے کے حالات کا گہرا تجزیہ ملتا ہے۔ نوائے کارگر، آتش خاموش، چراغاں، شیرازہ، مقامات، زخم و مرہم اور فصل و سلاسل ان کی شاعری کے مجموعے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو نظم ہے یہ ان کی کتاب نفیر فطرت سے لی گئی ہے۔ اس نظم تغیر میں احسان دانش نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس دنیا کی ہر شے مسلسل تبدیلی اور انقلاب سے زندہ ہے۔ سکون اور قرار موت کی علامت ہے۔ جہاں بظاہر سکون نظر آتا ہے وہاں بھی دراصل زیر سطح تغیر اور انقلاب ہی کا عمل کار فرما ہوتا ہے۔ کائنات کی ہر شے حرکت میں ہے اور اسی ازلی و ابدی پیغام کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز تبدیلی کے مراحل سے گزر رہی ہے۔ جی بیٹا، پہلا شعر ہے: اے ہم نشیں کلام میرا لا کلام ہے، سن زندگی تغیر پہ ہم کا نام ہے۔ بیٹا، ہم نشیں بولتے ہیں ساتھی کو، کلام سے مراد شاعری، لا کلام کتی بات یعنی کہ ایسی بات جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، تغیر پہ ہم مسلسل تبدیلی، مسلسل انقلاب، ٹھیک ہے۔ پہلے شعر میں احسان دانش کہتے ہیں، اپنے دوست سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے دوست، جو میں بات بتا رہا ہوں وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ٹالا نہیں جا سکتا، جس میں شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میں ایک عالمگیر سچائی اور حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ یہ زندگی مسلسل تبدیلی کا نام ہے۔ زندگی میں ہر وقت ایک تسلسل موجود ہے۔ زندگی کا آغاز عالم ارواح سے ہوا، پھر روح اس وجود فانی میں ڈھلی، قبر کی زندگی اور اس کے بعد میدان حشر اور جنت اور دوزخ کا نظام۔ اس طرح یہ سلسلہ حیات ہمیشہ سے جاری و ساری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کائنات کا مشاہدہ کریں تو ہمیں ہر چیز مسلسل حرکت میں دکھائی دیتی ہے، کیونکہ یہی اس کائنات کا اصول ہے۔ نظام شمسی کا ہر ستارہ اور ہر ستارہ متحرک ہے اور سورج کے گرد گھوم رہا ہے۔ خود سورج بھی اپنے تمام نظام کے ساتھ ایک رستے کی جانب رواں دواں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَالشَّمْسُ تَجْرِی مُسْتَقَرٍّ لَہَا، سورج اپنے مقرر کردہ راستے پر چل رہا ہے۔ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکمیل میں مصروف ہیں۔ ہوائیں متحرک ہیں، فضائیں حرکت میں ہیں، چشمے پھوٹ رہے ہیں، دریا رواں دواں ہیں۔ سمندروں کی موج فشانی اور لہروں کی روانی بھی ان کے سفر میں ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ نظام زندگی میں ہر وقت ایک تعمیر اور تخریب سے مراد توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے۔ یہ ٹوٹنا اور پھر جڑنا بھی اسی تبدیلی کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اپنے کلام میں زندگی کے اسی تغیر کو، فلسفے کو بیان کیا ہے۔ اقبال کا شعر ہے: چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ اقبال فرماتے ہیں: جس کو تو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، کہ موت کو بھی وہ زندگی کا اختتام نہیں قرار دیتے بلکہ یہ ایک تبدیلی ہے کہ حالات کی تبدیلی، اس جہاں سے اگلے جہاں میں منتقلی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا شعر ہے: راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار، ہے ہر صدا فراق خاموشی میں بے قرار، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں احسان دانش
تبدیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا کا نظام مسلسل تبدیلی کے باعث چل رہا ہے اور ہر چیز حرکت میں ہے۔ راتیں صبح کی یعنی سحر کی تجلی کے انتظار میں رہتی ہیں اور ہر آواز خاموشی کی آمد کا بے قراری سے انتظار کرتی ہے، یعنی کہ غم کی ہر سیاہ رات کے بعد روشن صبح ضرور طلوع ہوتی ہے، اور زمانے کی گردش ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی، مشکل سے مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے اور خوشی کی کیفیت بھی ہمیشہ کی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں ارشاد ہے اور ہم زمانے کی یہ گردش لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ سورہ یاسین میں رات اور دن کی تبدیلی کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، سورج میں یہ طاقت نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور رات دن سے پہلے ممکن نہیں، یعنی ہر چیز میں تبدیلی ہے اور وہ اپنے مقررہ وقت کے لحاظ سے ہے۔ ٹھیک ہے، رات اور دن ایک دوسرے کے آگے پیچھے سرگرداں ہیں اور دونوں کا ایک تغیر اور تبدل اس کائنات کے نظام کو رنگین بنا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کہ جب دن کے کام کاج کے بعد انسان تھک جاتے ہیں تو رات آ جاتی ہے، جس سے بری نوع انسان آرام حاصل کرتا ہے، اور رات کے قیام کے باعث جب زندگی میں ٹھہراؤ کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے، ہر طرف خاموشی سکون ہوتا ہے اور دن نکل آتا ہے اور سورج کی حرارت سے زندگی میں ایک نئی رونق کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح شاعر احسان دانش اس شعر میں کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر آواز اس لیے پیدا ہوتی ہے تاکہ وہ خاموشی میں بدل سکے، مطلب کائنات کی ہر شے اپنے اندر ایک آواز رکھتی ہے اور وہ آواز کسی نہ کسی صورت میں نکلتی ہے۔ جب بہت سی آوازیں اکٹھی ہوتی ہیں تو شور کی کیفیت بنتی ہے اور اسی طرح شور کے بعد سکون اور خاموشی چھا جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس آواز کے کئی روپ ہیں، کبھی بجلی کی کڑک ہے، کبھی ہواؤں کا شور، کبھی پتوں کی کھڑکھڑاہٹ، کبھی پرندوں کا چہچہانا، کبھی کسی کے سانس سے نکلتی ہے اور کبھی کسی گلوکار کے گلے سے پیدا ہوتی ہے ہر آواز۔ ٹھیک ہے، اور جب ایک شے جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی جگہ لینے کے لیے خود بخود دوسری شے آ جاتی ہے۔ اقبال اس ضمن میں کہتے ہیں، دلیل صبح روشن سے ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی۔ تیسرا شعر ہے، سوئے خزاں بہار گلستان روانہ ہے، ہر برگ کا سکوت سراپا فسانہ ہے۔ سوئے خزاں، خزاں کی جانب، برگ بولتے ہیں پتوں کو، ٹھیک ہے، پتا، سکوت خاموشی، فسانہ گھڑی ہوئی کہانی۔ اب اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ چمن میں بہار کا جو قافلہ ہے وہ خزاں کی جانب روان ہوا ہے۔ اس دنیا میں کوئی چیز ایک حالت میں نہیں رہتی، بہار کو خزاں اور خزاں کو بہار میں ایک نہ ایک دن ضرور تبدیل ہونا پڑتا ہے۔ ہر پتے کی خاموشی نظر کے لیے ایک دھوکہ اور فریب بنی ہوئی ہے اور اس دنیا میں کسی شے کو بھی سکون حاصل نہیں ہے۔ جو بہار آتی ہے پابندے خزاں ہوتی ہے، زندگی موت کے سائے میں جواں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سفر ہی اس دنیا کی عظیم حقیقت ہے۔ سفر کبھی عروج کا سفر ہوتا ہے اور کبھی زوال کا، کیونکہ تبدیلی اس کائنات کی عادت ہے اور اس کائنات میں جو چیز بھی وجود رکھتی ہے وہ ایک حالت میں نہیں رہ سکتی، ہر لمحہ اس میں مسلسل تبدیلی دکھائی دیتی ہے۔ اگر کوئی شے بظاہر خاموش ہے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ راز حیات سے بیگانہ ہے یا وہ زندگی کی حقیقت کو نہیں جانتی۔ اس دنیا کی ہر شے حرکت اور عمل میں ہے۔ ٹھیک ہے، بہار آتی ہے تو نئے پتے کھلتے ہیں، خزاں میں سارے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ شعر نوٹ کریں، عمر ان کی بس ایک پل ہے لیکن آئیں گے انہی کی راگ سے کل، ماتھے پہ ہنسی تلک لگائے پھولوں بھری صبح نو کے سائے۔ ٹھیک ہے، چوتھا شعر ہے، نکت کی کوششیں کہ نکلنا نصیب ہو، موسم کو یہ لگن کے بدلنا نصیب ہو۔ نکت سے مراد ہوتی خوشبو، مہک، لگن دھن، نصیب قسمت مقدر میں ہو، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے خاص صلاحیت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے اور وہ اپنی صلاحیت کے مطابق مسلسل کار عمل میں ہے۔ ٹھیک ہے، ہر چیز کے مراحل زندگی میں ایک تسلسل اور تغیر کا عمل پوشیدہ ہے اور جب بھی وہ چیز اپنے مقام کی تکمیل کو پہنچ جاتی ہے تو وہ اپنا اظہار چاہتی ہے۔ ٹھیک
ٹھیک ہے، خوشبو ہوا کے ایک ہلکے سے جھونکے کی صورت میں پھول کے دامن میں جا کر چھپتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی تکمیل کے مراحل طے کرتی ہوئی جب خوشبو بن جاتی ہے تو اب وہاں سے نکلنا چاہتی ہے اور فضاؤں میں بکھرنا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنے ہونے کا ثبوت دے، اور اسی عمل کا نام تغیر ہے۔ اسی طرح سیپ کے اندر موتی بننے کا عمل ہے کہ وہ بارش کے پہلے قطرے سے لے کر موتی بننے کے عمل تک تغیر کے طریقے پر کار فرما ہو کر اپنی زندگی کا مراحل کی تکمیل کرتا ہے، اور اب وہ موتی سمندر کی گہرائیوں سے نکل کر سامنے آنا چاہتا ہے تاکہ اس کی قدر و منزلت کا اندازہ ہو۔ اسی تغیر کے قانون کے تحت ہر موسم بھی بدل کر دوسرے موسم میں ڈھلنا چاہتا ہے تاکہ ماحول اور فضا میں یکسانیت کا رنگ نہ رہے بلکہ تبدیلی دکھائی دے۔ جب خزاں آتی ہے تو ہر طرف افسردگی دکھائی دیتی ہے، جب بہار کا موسم آتا ہے تو رنگ برنگ کے پھول کھل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہمیں ہر چیز میں یکسانیت ہو، ایک جیسی رہے، تو موسم ایک جیسے ہوں تو انسان اکتا جائے۔ ٹھیک ہے، جب ہمیں ایک سی چیز سے یکسانیت سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے تو خود بخود اس میں تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ ٹھیک ہے، ایک اور جگہ ہے، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں کی تار اندر کی تار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ ٹھیک ہے بیٹا، پانچواں شعر ہے، شمس و قمر کو ضد ہے کہ گھر میں سفر رہے، بے رنگیوں میں خالق شام و سحر رہے۔ شمس و قمر سے مراد سورج اور چاند، گھر میں سفر، سفر میں مگن، ہر وقت کام کرتے رہے، سرگرم عمل رہے۔ بے رنگیوں سے مراد ہے بے رونقیوں۔ ٹھیک ہے، خالق پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اس شعر میں احسان دارش کہتے ہیں کہ سورج اور چاند دونوں اس ضد میں ہیں کہ ہم نے ہر لمحہ سفر کرنا ہے، ہم رکنے کے لیے نہیں بلکہ ہر وقت چلنے کے لیے بنے ہیں، اور جب بھی اللہ کی مخلوق ہم میں سے کسی ایک سے تھک جائے گی ہم اپنے آپ کو بدل کر اس یکسانیت کو ختم کر دیں گے۔ دیکھیں، صبح کے وقت سورج نکلتا ہے، اپنی روشنی حرارت دکھاتا ہے، آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے، جسموں میں حرارت آتی ہے، چشمے متحرک ہو جاتے ہیں، مویشی چراگاہوں کی طرف بڑھتے ہیں، چرند پرند اپنے گھونسلوں سے نکل کر فضاؤں میں سفر کرتے ہیں، کسان اپنے کھیتوں کی طرف بڑھتے ہیں، مزدور اور ملازمت پیشہ لوگ دن کے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ صبح کا نمودار ہونا ان میں ایک حرکت اور تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ چاند اور سورج خود سفر میں رہتے ہیں لیکن صبح و شام کی تخلیق کر کے دوسروں کے لیے روشنی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خود سفر کی بے رنگی برداشت کرتے ہیں اور کائنات کو حسن عطا کرتے ہیں، اور ان کی اپنی خوبصورتی بھی اس سفر میں رہنے کی وجہ سے ہے۔ سفر ہی ہر شے کی زندگی اور بقا کا راز ہے، کیونکہ جب کوئی شے حرکت اور سفر کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اس کی شخصیت بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ حرکت میں برکت ہے۔ مجید امجد کا شعر ہے، یہ سچ ہے جب ندی اپنی روانی چھوڑ دیتی ہے تو اس کے ساز کے تاروں کو فطرت توڑ دیتی ہے، کہ ٹھہرا ہوا پانی بھی بدبودار ہو جاتا ہے۔ زندگی مسلسل حرکت اور تغیر کا نام ہے۔ اگر کہیں سکوت ہو، اگر انسانی زندگی خاموش ہو جائے تو وہ موت ہوتی ہے۔ اسی طرح ٹھہرا ہوا پانی بدبودار ہو جاتا ہے۔ دریاؤں، نہروں، ندی نالوں کی خوبصورتی ان کی روانی میں ہے، ان کے چلنے میں ہے۔ ٹھیک ہے، چھٹا شعر ہے، شہروں میں انقلاب، بیاباں میں انقلاب، محفل میں انقلاب، شبستاں میں انقلاب۔ انقلاب سے مراد تبدیلی ہے۔ بیاباں جنگل ویرانے کو بولتے ہیں، اور محفل سے مراد اجتماع مطلب پر رونق جگہ، اور شبستاں سے مراد رات کو آرام کرنے کی جگہ، رات میں تبدیلی جو ہوتی ہے اس میں لوگ آرام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے بھی احسان دانش اپنے اسی موضوع کو لیے ہوئے ہیں کہ انقلاب اور تغیر اس دنیا کا قانون ہے، جہاں بھی دیکھو، جس چیز کو دیکھو، وہ ہر لمحہ تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ کہیں شہروں میں انقلاب رونما ہو رہا ہے، اور کہیں بیاباں اور صحرا میں، کہیں جلوت میں اور کہیں خلفت میں، یعنی انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر انقلاب اور تبدیلی کا عمل جاری ہے۔ ہر قوم کا ایک زمانہ عروج ہوتا ہے، اور ہر محفل کسی نہ کسی مقام پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے، یعنی ہر چیز تبدیلی کے عمل سے گزرتی ہے۔ نہ شہر ایک سی حالت میں رہتے ہیں اور نہ جنگل، نہ محفلوں کی ایک سی کیفیت رہتی ہے۔
کبھی محفل عروج پر ہوتی ہے، کبھی اس کا اختتام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ بیاباں میں بھی انقلاب ہے۔ بیاباں اور جنگلات میں انقلاب فطرت کے عناصر کی صورت میں کار فرما ہے کہ ہر شے اپنی مقرر کردہ حدود میں پرورش کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ پہاڑوں پر چشمے پھوٹ رہے ہیں، چشموں کا پانی ندی بن کر وادیوں میں اپنے لیے رستے بناتا ہوا گزرتا ہے۔ ننھے منھے پودے شجر سایہ دار بننے کو ہیں، شاخیں لہلہا رہی ہیں، کیڑے مکوڑے اپنے لیے دانہ لیے ہوئے روانہ ہیں۔ الغرض فطرت کی ہر شے قوت تغیر کے آگے اپنا سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ محفل میں انقلاب سے مراد یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے میں انقلاب ہے، تغیر ہے، یعنی کہ کائنات کے تغیر کو ہم دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک انفرادی تغیر ہے جس کے مطابق کائنات کی تمام اشیاء اپنے طور پر بدلنے کا عمل جاری رکھے ہوئے۔ دوسرا اجتماعی تغیر ہے جس میں تمام انفرادی جسم ایک محفل میں ڈھل کر اجتماع اور جماعت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر یہ اجتماع اپنے کسی بڑے اجتماع کے مقابلے میں انفرادی روپ اختیار کر لیتا ہے۔ شبستہ میں انقلاب کا مراد یہ ہے کہ تاریخ انسانیت اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا میں بہت سی راتیں ایسی ہوتی ہیں جو انقلاب، جن میں بہت سے انقلابی واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں، جیسے شب معراج، لیلۃ القدر کی رات، یعنی کہ رات میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اس طرح بہت سی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم شعر لکھتے ہیں: جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ 7واں شعر ہے: کس پر یہاں تغیر نو کا فسوں نہیں، اس بزم میں نصیب کسی کو سکون نہیں۔ تغیر نو نئی تبدیلی، فسوں جادو، بزم دنیا، سکون ٹھہراؤ، کہ یہاں کس چیز پر نئی تبدیلی کا جادو نہیں ہے، اس دنیا میں کسی بھی چیز کو سکون حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی احسان دانش کہتے ہیں اس دنیا میں کسی بھی شے کو سکون اور قرار حاصل نہیں ہے، مسلسل تبدیلی کی دھن ہر چیز پر روانہ ہے، ہر چیز پر سوار ہے، اور ہر شے پر اسی کا جادو طاری ہے، ٹھیک ہے۔ ہر شے میں موجود زندگی اسے مسلسل حرکت اور عمل کرنے پر اکسائے ہوئے ہے۔ اس دنیا میں موجود کسی بھی چیز کو قرار نہیں، سکون نہیں۔ اگر دنیا میں زندگی ہے تو وہ تغیر سے ہے، جہاں بالکل سکون ہو جائے گا وہ اس چیز کی موت ہو جاتی ہے۔ ہر چیز اپنی منزل کو پانے کے لیے مسلسل سفر اور تبدیلی کی حالت سے گزر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی کی اس کٹھن راہ میں اگرچہ منزل کا دور دور تک کوئی نشان نہیں دکھتا، لیکن سفر کی رنگینیاں اور انعامات خود ہی سفر جاری رکھنے کا جواز ہے، اور یہ نعمت بھی کسی سے کم نہیں۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اوکے، اللہ حافظ۔